السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کی قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 7۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جاؤ یہاں سے، کریم سنجرانی نے نہایت غصے سے مگر دھیمے لہجے میں رضا کو کہا۔ رضا یہ تو جان گیا تھا کہ اس نے درمیان میں بول کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ سوری کریم صاحب، میں باہر آپ کا گاڑی میں ہی انتظار کروں گا۔ رضا کا لہجہ ندامت سے بھرا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ کریم سنجرانی نے کبھی رضا کو اپنا ڈرائیور اور اسسٹنٹ نہیں مانا تھا۔ وہ رضا کو بھی وہی مقام دیتا تھا جو وہ آفاق، حارب اور مصطبیٰ کو دیتا تھا، پر یہاں پر بات کچھ اور تھی۔ وہ امسل کے معاملے میں یہ اچانک کچھ زیادہ پوزیسو ہو جائے گا، یہ اسے بھی نہیں پتا تھا۔ نہیں، گاڑی میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ کریم سنجرانی یہ کہتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہیں رضا نے بے بسی کے عالم میں قدم باہر کی طرف کر لیے تھے۔ امسل کو جب کافی دیر ہو گئی اور وہ گھر نہیں آئی تو انوال نے امسل کے نمبر پر کال کی۔ امسل جو انجیکشن کے زیر اثر تھی، کال آنے پر کریم سنجرانی نے کال اٹھائی اور انوال کو امسل کے اسپتال میں موجودگی کا بتا دیا تھا۔ بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھے کریم سنجرانی امسل پر مسلسل نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، بس پتا تھا تو یہ کہ وہ بائک ریسنگ کرتی ہے، جاب کرتی ہے اور ساتھ اسٹڈی۔ رضا نے کریم سنجرانی کو بس یہی بتایا تھا جو اس کے لیے بھی کافی تھا، لیکن آج اسے اس لڑکی کے نام، گھر کا پتہ اور وہ کون ہے، مسلم ہے یا نان مسلم، اس سب کی ضرورت پڑ گئی تھی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، سامنے ایک 42 سال کی خوش شکل اور باوقار خاتون آ رہی تھی، جس کے ساتھ قدرے کمزور، دبلی پتلی، تقریباً 4 فٹ کی لڑکی تھی جس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کریم سنجرانی کو اس عورت کو دیکھ کر پہچاننے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ امسل کی ماں تھی۔ وہی نیلی آنکھیں، وہی سفید رنگت، چھوٹی ناک، باریک ہونٹ، وہ اپنی ماں کی کاپی تھی۔ اس سے پہلے کریم سنجرانی ان سے اٹالین یا انگریزی میں بات کرتا، زلیخا بیگم کے منہ سے اردو سن کر وہ وہیں ٹھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ زلیخا بیگم بے قرار ہو کر آگے بڑھی اور کریم سنجرانی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ انوال نے ایک نظر کریم سنجرانی پر ڈالی جو پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ انوال بھی کریم سنجرانی کو اٹالین ہی سمجھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کریم سنجرانی کی بھاری آواز پر دونوں ماں بیٹی کے کانوں میں پڑتے ہی دونوں نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ زلیخا بیگم نے امسل کی طرف ایک نظر ہٹا کر دوبارہ کریم سنجرانی کی طرف دیکھا اور اس کا یوں سلام کرنا دونوں کی کنفیوژن کو بڑھا گیا تھا۔ میں بائک ریسنگ میں ان کے ساتھ تھا، یہ وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں انہیں ہسپتال لے آیا اور آپ کو انفارم کیا۔ کریم سنجرانی نے بات کرتے ہوئے لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ سامنے گہری نیند میں سوئے وجود کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور نہ ہی خود کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ شکریہ بیٹے، ہم لوگ پریشان ہو رہے تھے، تم نے میری بیٹی کا خیال رکھا، اس کے لیے شکریہ۔ زلیخا بیگم کریم کے لب و لہجے سے اس کے پہچان گئی تھی کہ وہ کس نیچر کا مالک ہے۔ مجھے اب شرمندہ کر رہی ہیں آپ، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو میں چلتا ہوں۔ کریم سنجرانی نے تھوڑا جھک کر اجازت طلب کی اور واپس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف لیے۔ ممی، آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں جلد ہوش آ جائے گا، آپ دوسرے بیڈ پر لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، آپ کو بھی تو چوٹ آئی ہے۔ کریم سنجرانی کی جاتے ہی انوال فوراً بول پڑی جو زلیخا بیگم کو سہارا دے کر بمشکل یہاں تک لائی تھی۔ انوال کی بات پر زلیخا بیگم نے اسے تسلی دے رہی تھی، وہیں کریم سنجرانی جو کچھ فاصلے پر کھڑا ڈاکٹر کو امسل کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ انوال کی بات سنتے اس نے چونک کر کچھ فاصلے پر پردوں کے درمیان لیٹی امسل کی طرف دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کا خیال اچھے سے رکھیں گے، ڈاکٹر کریم سنجرانی کو کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کچھ اور تانے بانے بن رہا تھا۔ امسل کے ساتھ اس کی ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آخر ان سب کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ امسل پر تشدد ہونا، اٹلی میں ایسا ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے ماتھے کو مسلتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے قدم امسل کے بیڈ کی طرف بڑھائے۔ وہ جو کرنے جا رہا تھا، کس حق سے، کس وجہ سے، وہ سب نہیں جانتا تھا۔ اسے بس یہی معلوم تھا تو یہی کہ اس وقت وہاں موجود 3 وجود جو عورت ذات ہیں، انہیں ایسے نہیں چھوڑنا۔ ایکسکیوز می۔ اندر آتے ہی کریم سنجرانی نے زلیخا بیگم کو اور انوال کو باتوں کا تسلسل توڑا جو آپس میں بحث کر رہی تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ کریم سنجرانی نے نہایت ادب کے دائرے میں رہ کر زلیخا بیگم کو کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ ان سے علاج کا کہے گا تو وہ نہیں مانے گی۔ اگر بیٹی اتنی خوددار ہے تو ماں بھی ہوگی۔ نہیں ممی، کہیں نہیں جائیں گی، انوال نے گھبراہٹ سے کہا۔ میں انہیں کہیں لے کر نہیں جا رہا، یہ ساتھ والے بیڈ پر ہوں گی، آپ اپنی آپی کے پاس رکے، میں نے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ کریم سنجرانی کی بات پر زلیخا بیگم نے انوال کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اس سے پہلے وہ بیڈ کے کونے سے اٹھتی کریم سنجرانی نے انہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ زلیخا بیگم نے کریم سنجرانی کے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے دوسرے بیڈ کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک لیڈی ڈاکٹر نے آ کر زلیخا بیگم کا چیک اپ کیا اور کچھ میڈیسن لکھ کر دی۔ انجیکشن لگانے سے بھی وہ بھی خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔
تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا بیٹا، اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ زلیخا بیگم نے آخر خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ کریم، میرا نام کریم ہے، اور آپ نے مجھے بیٹا کہا تو یہی وجہ ہے یہ سب کرنے کی۔ کریم سنجرانی نے اپنا پورا تعارف کروانے سے گریز کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس فیملی کو اس کا اسٹیٹس اور ویلیو پتہ چلے۔ ماشاء اللہ، بہت سمجھدار ہو تم۔ میں تو تمہیں اٹلی کا سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو پاکستانی ہو، زلیخا بیگم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے بھی آپ پر یہی گمان ہوا تھا، لیکن آپ نے مجھے پاکستانی کیوں کہا؟ کریم سنجرانی زلیخا بیگم کے اندازے سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ تمہارے بولنے کا طریقہ اور تمہاری عادت، یہ سب پاکستان کے رہنے والوں میں ہی ہوتی ہے۔ زلیخا بیگم بیڈ سے اٹھتے ہوئے ماضی کی ایک جھلک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ زوہیب عالم بھی تو ایک محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا تھا جب تک وہ پاکستان میں تھا۔ آپ لیٹی رہیں۔ کریم سنجرانی نے زلیخا بیگم کو سوچ میں پڑتے دیکھا، اور پھر یوں اٹھنا وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے مزید بات کرے، ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ جان لے، لیکن یہ حق ابھی ان کے پاس نہیں تھا۔ نہیں، وہ دراصل ممی امسل آپی کو ہوش آ گیا۔ انوال کے بتانے پر زلیخا بیگم کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ امسل مطلب ایمی اس کا نک نیم ہے۔ انوال کے منہ سے امسل کا نام سن کر کریم سنجرانی ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچا۔ امسل کو جیسے ہوش آیا، اس کے سامنے اپنی ماں اور انوال کے علاوہ ایک اور چہرہ بھی موجود تھا، اور وہ اس چہرے کو اچھے سے جانتی تھی اور شاید اب کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ شکر ہے امسل، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ نہ جاؤ، مجھے بغیر بتائے کیوں چلی گئی تھی؟ زلیخا بیگم کی ڈانٹ میں شکوہ بھی شامل تھا۔ وہیں امسل کریم سنجرانی کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں ٹیکسی کروا کر آتا ہوں۔ کریم سنجرانی امسل کی گھبراہٹ جان گیا تھا۔ اس سے پہلے زلیخا بیگم یا انوال منع کرتی، کریم سنجرانی وہاں سے چلا گیا تھا۔ امی، یہ کیوں یہاں پر ہے؟ کریم سنجرانی کے جاتے ہی امسل نے خاموشی توڑی۔ وہی تو تمہیں یہاں لے کر آیا، اگر وہ اس وقت وہاں موجود نہ ہوتا تو پتہ نہیں تمہیں وہاں کوئی دیکھ بھی پاتا اس حالت میں کہ نہیں۔ زلیخا بیگم کے بتانے پر امسل نے بغیر کچھ کہے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کریم سنجرانی کا وہ چہرہ جو اس نے ریس کے دوران دیکھا تھا، وہ شربتی آنکھیں، اور ان آنکھوں میں ایک احساس، ایک اپنائیت جس کو محسوس کرتے ہوئے امسل کا دل پہلی بار بے ترتیب ہو کر دھڑکا تھا۔ وہ اس کیفیت کو اپنے آپ سے چھپا رہی تھی۔ پہلی نظر کی پسند تھی، چاہت تھی یا محبت، اس کے دل تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اس کے خواب، اس کے خواہشات تو بہت اونچی تھیں، پر یہ محبت، یہ پسند کہاں سے آ گئی تھی؟ ٹیکسی آ گئی ہے، آپ اپنی آپی کو لے کر آئیں، میں ماں جی کو لے کر چلتا ہوں۔ کریم سنجرانی نے کچھ منٹ میں ہی امسل کی ماں کو اپنی ماں جی کا درجہ دے دیا تھا۔ زلیخا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آج اسے کریم سنجرانی سے وہ احساس محسوس ہو رہا تھا جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے۔ کریم سنجرانی زلیخا بیگم کا ہاتھ تھامے ہسپتال سے باہر آ گیا تھا۔ پیچھے انوال اور امسل آ رہی تھی۔ امسل کے لیے ایک کے بعد ایک دھچکا لگ رہا تھا، پہلے ریس کی آفر کرنی، پھر مدد کرنی، اور اب میری ماں کو ماں جی کہنا۔ آخر آج کے دور میں کون کسی کا ہمدرد ہوتا ہے بغیر کسی غرض کے؟ انہی سوچوں میں امسل انوال اور زلیخا بیگم کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ کریم بیٹا، ہمیں گھر تک نہیں چھوڑو گے؟ زلیخا بیگم کے کہنے پر جہاں کریم سنجرانی چونک گیا تھا، وہیں بے جان سے دوائیوں کے زیر اثر امسل کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جتنا اس محبت کے آسیب سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی، وہ اس کے اتنا ہی قریب آ رہا تھا۔ جی میں آ جاتا ہوں۔ کریم سنجرانی نے دوسری کوئی بات نہیں کی اور ٹیکسی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اٹلی میں تم کسی کام سے آئے ہو؟ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی زلیخا بیگم کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جی، کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، کریم سنجرانی نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ جاب کے لیے؟ زلیخا بیگم کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا۔ کریم سنجرانی نے اب فوراً اپنا گلا صاف کیا۔ جی بالکل۔ اب یہ جواب مختصر تھا۔ کہاں کرتے ہو جاب؟ زلیخا بیگم کی اب سوالوں سے پریشان ہو کر امسل نے مجبوراً اپنی ماں کو کوہنی ماری۔ یہاں ایک ہوٹل میں مینیجر ہوں، پچھلے 2 سال سے۔ کریم سنجرانی نے زلیخا بیگم کے اگلے سوال سے بچنے کے لیے خود ہی اپنی جاب کا دورانیہ بتا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان سے مزید جھوٹ بولے۔ آج کی ملاقات کے بعد کون کہاں ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ زلیخا بیگم کریم سنجرانی سے یوں ہی سوالات کر رہی تھیں اور کریم سنجرانی مختصر سے مختصر جھوٹ کا سہارا لے کر جواب دے رہا تھا۔ وہیں امسل کی نگاہیں بار بار بھٹک کر کریم سنجرانی کی طرف جا رہی تھی، جو اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی بڑی خاموشی سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ راستہ طے ہوا، ٹیکسی گھر کے باہر رکی اور امسل کا بھی تسلسل ٹوٹا۔ بہت شکریہ کریم بیٹا، کسی دن آنا گھر، زلیخا بیگم کریم سنجرانی کے ہاتھ کے سہارے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جی ضرور۔ اور وہیں اب کریم سنجرانی نے ایک نظر امسل پر ڈالی جو سارے راستے خاموش تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی کوئی کام مت کیجیے گا۔ کریم سنجرانی بات زلیخا بیگم سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں امسل پر تھیں، جو اب خاموشی سے انوال کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ کل آنا بیٹا چائے پر، زلیخا بیگم نے رسماً کہا، اور کریم سنجرانی نے مسکراتے ہوئے انہیں گیٹ کے اندر جاتے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے پریشان کیوں اور کریم کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ حارب نے رضا کو دیکھا جو جب سے آیا تھا بس یوں ہی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ کریم نے اچھی خاصی دھلائی کی ہے۔ آفاق نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے چائے کا کپ لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب بتا بھی دو رضا، حارب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہیں رضا نے گہری سانس لیتے ہوئے الف سے بے تک یہ تک سب کچھ منوان بتا دیا تھا۔
تمہیں کیا ضرورت تھی رضا اس کے معاملات میں دخل دینے کی؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس کے معاملات میں دخل نہیں دیتے اور نہ ہی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ہم بس مشورہ دے سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. اور تم نے سیدھا اسے یہ سب کہہ دیا؟ آفاق نے بات کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. اسے رضا سے یہ امید نہیں تھی. میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ کریم صاحب اس لڑکی کے لیے کچھ ایسا ویسا محسوس نہ کر لیں. میرا مطلب ان کا جھکاؤ اس لڑکی کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، بس اس لیے. رضا نے بڑے سوچ سمجھ کر جواب دیا. تو کیا ہوا اگر وہ اس لڑکی کی طرف؟ ایک منٹ رضا، کہیں تم یہ سب عنایا گل کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے؟ حارث کہتے ہوئے رک گیا تھا اور وہیں رضا نے اپنے کان کی لو کو مسلا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.